والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جو میں نے قرآنی آیات کا آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا ہے اور جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس آیات کے اندر اور اس حدیثوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں میں اس کا تذکرہ کیا. یہ جو آیات میں نے تلاوت کی، ادھر بھی اللہ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جاندار نے، ہر ذی روح نے موت کا جو ذائقہ ہے وہ چکھنا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس موت کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر جو زندگی گزاری ہے، اس کی ایک ایک منٹ کے اور ایک ایک حصے کے جو کچھ اس نے کیا اس کا اجر ملے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا کہ آپ کو جو آپ نے خیر کا کام کیا، ثواب و اجر کام کیا، تو اس کے اجر اور ثواب آپ کو پوری طرح مل جائے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن. اور پھر فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو آگ سے بچایا گیا، جو جہنم سے بچ گیا، اس سے دنیا کے اندر ایسا عمل کیا ہو کوئی جہنم سے بچ جائے تو فقط فاز. فرمایا کہ یہی کامیابی. ہم تو کامیابی اور چیزوں میں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یعنی ایسے عمل کیا کہ اس پر سے وہ جہنم سے بچ گیا،
اس طرح نیک اعمال کیا کہ وہ جنت کا مستحق بن گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ فرمایا کہ فقط فاز، یہی کامیابی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا کہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ جو رنگینیاں ہے، یہ جو صبح اور شام لوگ اس کے اندر مگن رہتے ہیں، فرمایا کہ الا متاع الغرور، یہ دھوکے کے سامان، یہ دھوکہ ہے انسان کے آنکھوں کے، ایک دھوکہ ہے کہ اس دنیا کے زیب و زینت کے اندر، اس کے رنگینوں کے اندر انسان مگن ہو جائے اور آخرت بھول جائے، تو فرمایا کہ یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کے سامان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء کے اندر بھی اللہ نے یہی فرمایا، ادھر فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا جو ذائقہ ہے وہ چکھنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر اور شر میں جو مبتلا کیا، یہ آزمائش ہے آپ لوگ کی، فتنہ ایک آزمائش ہے۔ ثم الینا ترجعون، فرمایا کہ پھر ہمارے طرف پلٹ ہو گیا، ہمارے طرف آنا ہے۔ جتنے وقت بھی آپ دنیا کے اندر رہیں گے، بالآخر آپ نے موت کی وادی سے گزر کے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ ثم الینا ترجعون، ہمارے طرف آنے ہے۔ اور یہی مضمون اللہ نے سورۃ عنکبوت کے اندر بیان کیا، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس سے موت کا ذائقہ ہے وہ چکھنا ہے۔ اور ادھر پھر فرمایا ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف آئے گے۔ اور پھر اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا، جو اہل جنت ہے اس کے لیے کیا مقامات ہے، کیا مرتبے ہے، اور جو جہنمی ہے اس کے لیے کیا ہے، اللہ نے ذکر کیا۔ اور اللہ نے جگہ جگہ انسان کو مخاطب کر کے سمجھایا کہ اس دنیا کے اندر دل لگاؤ نہیں، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ سورۃ رحمان میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا کہ جو کچھ ہے اس روز زمین کے اوپر، جو کچھ ہے ان سب نے پناہ ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، یہ فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ نے فرمایا کہ جو باقی رہنے والی جو ہستی ہے، جو ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز نے پناہ ہونا ہے، ہلاک ہونا ہے، مگر اللہ کی ذات اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جو آیت الکرسی کے اندر ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، واحد اللہ ہے جس کے بغیر کوئی عبادت اور بندگی کی مستحق ہے نہیں۔ الحی، یہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے۔ القیوم، کوئی دنیا کے جتنی اس کائنات کی جو چیز ہے اس کو اللہ نے سنبھالا، اس کے اوپر اللہ قائم ہے، اس کے مدبر اللہ کی ذات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں پکڑتے، اونگ اس کے اوپر اونگ نہیں آتی۔ ولا نوم، نہ پوری طرح سونا، ایک انسان سو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان عیوب سے، ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ اور یہ اسمان و زمین یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ نے اپنا تعارف کیا سورۃ الکرسی کا۔ تو اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ وہ موجود ہے اور رہیں گے، اور ایسے کوئی دور نہیں آگے جس میں اللہ کی ذات موجود ہو۔ جب ساری دنیا ختم ہو جائے اور سارے انسان کی پناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ کوئی ہے، کہیں گے کہ ہاں
حملۃ العرش جو 9 فرشتے ہیں وہ موجود ہیں. بعض روایت سے معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ بھی ختم ہو جائے، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، پناہ آ جاتے اس کے اوپر. اور پھر اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ لمن الملک اليوم، کن کے بادشاہ، این الملوک، وہ بادشاہ کدھر ہے جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے، جو اپنے آپ کو بڑے کہتے تھے، جو بہت زیادہ غرور اور تکبر میں تھے، وہ کدھر ہے ابھی؟ این الملوک، کدھر ہے وہ بادشاہ؟ اور پھر خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، آج بادشاہت جو ہے اس اللہ کے لیے ہے جو واحد ہو قہار، اس کے بادشاہت ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. اور دیگر کیا ہے یہ جو موجودہ دور کی بادشاہت ہے اور اس کے اوپر لوگ مغرور ہے، یہ تو بتان آزری، یہ تو کچھ بھی نہیں. اللہ اعلان کریں گے کدھر ہے وہ لوگ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثرو ذکر حازم اللذات، فرمایا کہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اس چیز کا ذکر کرو جو لذاتوں کو توڑنے والی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ الموت، موت. حضرت بوردن فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اکثرو ذکر حازم اللذات، جو لذاتوں کو توڑتے ختم کرتے ان چیزوں کو یاد کرو جی، اس کو یاد رکھو. وہ کیا ہے؟ موت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے، زنگ آلود ہو جاتے. كما يصدع الحديد، جس پر لوہے کو زنگ لگ جاتے دل کو بھی زنگ لگ جاتے. ظاہر ہے کہ ہم نے بازاروں میں جانا ہے، ہم نے کاروبار کے لیے جانا ہے، ہم نے دنیا کے کمائی سے تو اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن تم گھر میں بیٹھو، کسی کونے میں بیٹھو، مسجد کے کونے میں بیٹھو. اس دنیا میں جانا تو اس دنیا کے اندر جھوٹ موجود ہے، دھوکہ موجود ہے، تکبر موجود ہے، رشوت موجود ہے، سود موجود ہے، ہر طرح کی خرابیاں موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے اس سے لوہے کو زنگ لگ جاتے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جب لوہے کو زنگ لگ جائے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کیسے اس کو صاف کرو، لیکن جب دل کو زنگ لگ جائے تو پھر کیا کرے؟ وما جلاؤ یا رسول اللہ. صحابہ کرام، صحابہ تو صحابہ تھے، انہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ وما جلاؤہا، اس دلوں کی جو زنگ وہ کیسے دور ہو سکتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کثرت ذکر الموت اور تلاوت القرآن، دو چیز ذکر کیا کہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو کہ اللہ نے 30 پارے قرآن کا اللہ کیا فرماتے ہیں، ایک مسلمان و مومن کو کیا ہدایات ہے. میں اپنی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ کس طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزارو. اس کے قرآن کی تلاوت صرف بتا دی نہیں ہے کہ الفاظ کو الفاظ یاد ہوگا، الفاظ کی بھی اس کی بھی اجر ہے، ثواب ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس قرآن کو آدمی پڑھے کہ اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ دلوں کے جو زنگ ہے وہ دور ہو جائے. اور دوسری فرمایا کہ ذکر الموت، موت کو بار بار یاد کرو. موت کا یہ مطلب نہیں کہ 30 تسبیح ہاتھ میں لے اور کہ موت اور موت اور موت نہیں، بلکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے مرنا ہے اور اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس سے مرنا ہے، اس دنیا میں رہنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بہت مشہور اشعار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا. فرمایا کہ آپ کی زندگی کیا ہے؟ چند گنتی کے سانسیں ہے. حیاتک انفاس، چند سانسیں ہے، تعد، گنتی کی چند سانسیں. فکلما
مزا نفس منا ان تقصت بھی جزن، فرمایا کہ اس سے جو ایک بار اوپر سانس پھر نیچے، ایک ایک قصہ جو اوپر نیچے ہو جاتے ہیں آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو گھڑی ہے میرے سامنے گھڑی ہے، اس کی سوئی کبھی پیچھے نہیں آ رہی، ایسے واپس نہیں آ رہی، آگے بڑھ رہا ہے آگے۔ اور بعض سوئیوں میں، بعض گھڑیوں کی جو سوئی ہے وہ ایک آواز نکلتی ہے، اس کے ٹک 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 کی آواز ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھا رہے کہ اے غافل آدمی، تم قبر کے قریب ہو رہے، ایک ایک سیکنڈ آپ قبر کے قریب ہو رہے، اور یہ جو سیکنڈ گزرتے ہیں یہ سیکنڈ بہت جلدی میں یہ منٹ بن جاتے ہیں، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتے، اور یہ منٹ بہت کم وقت میں یہ گھنٹے بن جاتے ہیں، اور گھنٹے ہفتے بن جاتے ہیں، اور ہفتے جو ہے مہینے، اور مہینے سال، اور اس طرح آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا نا کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے نا عناصر میں ظہوری ترتیب، جو انسانی ڈھانچہ جس سے بنا ہوا ہے اس میں ظہوری ترتیب ہے، ایک ترتیب کے ساتھ وہ چیزیں موجود ہے۔ موت کیا ہے؟ ان اجزاء کا پریشان ہونا، جب یہ اجزاء آگے پیچھے ہو جائے ختم۔ کیوں جی؟ دل نے کام چھوڑ دیا، ہارٹ فیل ہو گئے، ابھی تو ٹھیک ٹاک تھا، ابھی کیا ہوا جی؟ ہارٹ فیل ہو گئے، دل نے کام چھوڑ دیا، اور جی رگ پھٹ گیا جی، فلان کام ہوا۔ اور پھر اس زمانے کے اندر لوگ جو ہے بہت زیادہ عمر گزار کے بڑھاپا آتا تھا اور لاٹھی لے کے چلتے تھے، اور پھر آگے جا کے کہتے فلان مر گیا جی، سارے گاؤں میں علاقے میں خوف کا ماحول بنتا تھا کہ فلان مر گیا، اور سارے لوگ روتے تھے، ادھر جاتے تھے۔ ابھی صبح و شام لوگ مرتے، صبح ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، نوجوان ہے، خوبصورت، شام کو دیکھو مر جاتے۔ گزشتہ جمعہ میں نہیں آیا، اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کے طالب علم بہت خوبصورت نوجوان تھا، ثالثہ میں پڑھتا تھا، محسن اللہ، چترال سے تھے، اور بہترین فٹ بال کے بہترین کھلاڑی تھے وہ۔ عصر کے ٹائم میں مدرسے سے نکلے، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اچانک گر گیا پیچھے، بیٹھے بیٹھے لوگوں نے اس کو اٹھایا، اسپتال پہنچایا، آخر میں جنرل اسپتال لے گئے۔ ان نے کہا کہ جب تک ہوش میں نہیں آئیں گے ہم کوئی علاج نہیں کر سکتے، سیٹ اسکین وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے 9-10 بجے کے ٹائم میں جمعے کے دن وفات ہوا۔ آئے تھے پڑھنے کے لیے، اور بہت خوبصورت ہنسمکھ نوجوان، اچھا بہت نیک آدمی تھے، بولتے بہت کم تھے، ہمیشہ جب کوئی بات کرتے وہ ہنستے ہوتے۔ میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، ابھی میرے ذہن میں اس کے وہ خاکہ ہے کہ ثالثہ میں سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور ہمیشہ ہنس رہے ہوتے، لیکن اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ کل ہم نے جو جنازہ پڑھا، امیر العظیم صاحب جماعت اسلامی کے قیم تھے، اور دین کے بہترین داعی تھے، طالب علم کے دور میں اللہ نے اسے بہت بڑا کام دیا دین کی اقامت کے لیے، دین کے غلبی کے لیے۔ انہیں جو کچھ کیا اس زمانے کے جو ڈکٹیٹر لوگ تھے اس کے مقابلے میں جیلوں میں کیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ بھی رہے، جماعت اسلامی کی قیم اور ذمہ داری، اور کل وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گیا، اللہ نے اس کو وہی وقت پر کیا۔ اس نے اس موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ یہ موت ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ بہت زیادہ بڑھاپا جائے گا، یا پہلے سے ہمیں کوئی خبر دیں گے پھر ہم جو اس کی تیاری کر کے، اور اللہ کے پاس ایسے نہیں ہے، یہ اچانک آ جاتے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک یہ جہاں ایک اور جہاں، ایک یہ جہاں ہے ایک اور جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ سانس رک گئی تو بس اب دوسری جہان میں پہنچ گئے، اور جب تک یہ چل رہی ہے تو آپ اس دنیا میں چلنے کی زندگی ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر انسان جب اللہ نے بھیجا ہے تو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔ شیخ سعدی نے رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا، اور ایک بہترین مثال ہے
وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی کو ایک بہترین موتی مل گئی، بہت قیمتی موتی تھی، وہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے کہا تو بہت قیمتی موتی ہے، ہماری پوری حکومت میں اور پوری ریاست میں اس کو قیمت نہیں ہے، یہ تو بہت قیمتی موتی ہے، لیکن اس آدمی کو اندازہ نہیں تھا کس موتی کی کیا قیمت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اس طرح کرتے کہ کب صبح آ جائے، صبح سے شام تک، یہ سورج طلوع ہوتے سورج کے غروب تک، یہ جو اب جو وقت ہے اس میں بادشاہ نے کہا میں محل کھول دیتا ہوں، اس محل کے اندر جو آپ کو پسند لے جاؤ۔ وہ آدمی تو اندازہ ہو گیا کتنی قیمتی ہوتی ہے کہ بادشاہ اپنے محل کو کھولتے میرے لیے، تو اس کو بیچارے کو رات صحیح نیند بھی نہیں آئے کہ صبح بادشاہ کے محل میں جانا۔ صبح جب سورج طلوع ہو گیا وہ باغ کے بادشاہ کے محل میں گیا، اور جب وہ محل میں داخل ہو گیا تو ایک جگہ دیکھ خوبصورت کپڑے لٹکے ہوئی ہے، اس کپڑوں میں لگے، ایک جوڑا پہنتے وہ اتارتے، شیشے کے اندر دیکھتے اس میں خوبصورت معلوم، اس میں خوبصورت معلوم ہو، تو کچھ وقت اس پہ لگایا اسے تھوڑے سے آگے گیا، اس نے دیکھا کہ بہترین کانے موجود ہے بادشاہ کے محل میں، وہ کانے کبھی اس نے دیکھے نہیں، کبھی کھائے نہیں، اس کانوں میں لگ گیا، یہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ کھا رہے، اس میں کچھ وقت اس میں کانوں میں اس میں لگ گیا، تھوڑا سے آگے گیا تو بادشاہ کے بہترین نر مناسب قسم کی بیڑ، بادشاہ کی بیڑ نر مناسب خوبصورت، ابھی تک ہوا بھی تھا، تو نے سوچا کہ ابھی عصر تک بہت ٹائم ہے، تھوڑا سے بادشاہ کے اس بیڈ میں تھوڑا سوتا ہوں، آرام کرتا ہوں۔ وہ جب سو گیا تو تھکا ہوا تھا اور غفلت کی نیند طاری ہو گئی، جب وہ اٹھے تو دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، بادشاہ کے لوگوں نے کہا بھی جاؤ ٹائم ختم ہو گیا، اس نے کہا میں نے تو کچھ چیز لیا نہیں، میں تو ابھی محل میں داخل ہو گیا، ابھی تو کچھ چیز لیا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بس آپ کی موتی کی یہی قیمت تھی، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سورج جب طلوع ہو جاتے اس سے داخل ہو جائے، سورج غروب ہونے تک آپ کا ٹائم ہے، اگر آپ نے کچھ نہیں لیا تو آپ کی کمزوری ہے اور ٹائم ختم ہو گیا۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، یہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا، اب اس زندگی سے ہم کیا فائدہ اٹھاتے، اس پہ کیا کرتے کیا نہیں کرتے، ہم غفلت میں گزارتے، ہماری مرضی، ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں اور کھیل کود میں، اور پیٹ کی پجاری بن جائے، ہم بہترین کپڑے اور لباس اس پہ لگ جائے، یہ ہماری مرضی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا، جس طرح آدمی کو موتی اللہ نے دی وہی موتی انسان کی زندگی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا کہ آپ کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم مومن ہو۔ تو کیسے آدمی کو پتہ چل جائے کہ مجھے موت آئیں گے تو میں اللہ کے تابعدار بنوں گا؟ اس کا مطلب یہ کہ انسان ہر وقت اس کی زندگی کے ایک لمحہ بھی سر نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ نہ کرے وہ اللہ کی نافرمانی موجود ہے، اس کو موت آ جائے، پھر وہ کیا کریں گے؟ اس کی زندگی کی ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک لمحہ اس سر نہ ہو کہ انسان اس میں نافرمانی کرے، اللہ کی نافرمانی کرے۔ دیکھو اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اس کے تمام امتیوں کو دیکھ، اس میں کیسے بڑے بڑے لوگ آ گئے، انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے اور چلے گئے، ان انبیاء کے مختلف امتوں کے اندر اس کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیسے عظیم ہستی اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں فون کیا۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں کیسے بڑے بڑے لوگ گزرے، لیکن دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور وہی لوگ کامیاب ہو گئے جس نے وقت کے نبی کے ساتھ دیا، اس نے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پیش کیا اس کے اوپر ایمان لایا، اس پیغمبر کے اوپر ایمان لایا، اور جن نے ایسے نہیں کیا تو دنیا میں بھی اس کے اوپر عذاب آئے اور آخرت کے لیے میں بھی اس کی عذاب، اور جن نے ساتھ دیا دنیا میں بھی اللہ ان کو عزت دی،
آخرت میں بھی انبیاء کرام کے ساتھ اٹھیں گے اور بہترین محلات اور بہترین نعمتیں اٹھیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو لوگ آئے، دیکھو جو لوگ آئے دنیا میں بھی اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور آخرت کی بھی ذلت، اور جن نے ساتھ دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، دیکھو کیسے ان نے مشکلات برداشت کی، لیکن دنیا کے اندر بھی ان کے لیے جو بشارتیں ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اولئک هم المتقون اولئک هم المفلحون۔ اور یہ مختلف قسم کے جو ایک قسم ڈگریاں ہے، جو خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ بہت مختصر زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ ہر انسان کو اپنے بارے میں خود پتہ ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کتنے خشکی میں ہوں۔ میرے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، انسان کو خود پتہ ہے کہ میں اس زندگی کے اندر میں نے کیا کیا، اور آگے پتہ نہیں کتنی زندگی ہے۔ اس انسان جب ایک روز فرمائے کہ اپنے احتساب کرے، جب رات سوتے ہیں سونے سے پہلے انسان سوچے کہ آج میں نے کیا کیا، تو گزشتہ ہفتے میں نے کیا کیا، گزشتہ مہینے میں نے کیا کیا، اس پوری زندگی میں نے کیا کیا، اور آگے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی جو کس سفر کے اوپر جاتے ہیں، کس کی پہاڑی کے اوپر چلتے ہیں، تو وہ پہاڑی کے اوپر پہنچ کے وہ دیکھتے ہو اتنی سفر سے میں گزر گیا، اس سفر میں نے کیا کیا کمزوریاں ہو گئی، اور آگے وہ ایک منزل کا تعین کرتے ہیں کہ اگر میں نے کدھر جانا، کدھر میں نے پہنچنا ہے۔ ورنہ شیطان انسان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، شیطان کہتے ہیں کہ رہو، ابھی بہت عمر ہے جی، ابھی تو موقع ہے، جوان ہے، ابھی جوانی میں کرو جی، مزے کرو، پھر آگے توبہ بھی کریں گے اور آگے عبادت کریں گے۔ یہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ ہم خود دیکھیں کہ اپنے کاروبار کے اوپر سوچو کہ ہم کیا کاروبار کریں، اس میں کوئی حرام کا شائبہ تو نہیں ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے 5 وقت کی نہیں پڑھتے تو آج سے شروع کریں۔ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے کہ نہیں کر رہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ نہیں کرتے، ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا تعلقات ہے، کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کرتے، خاندان میں کسی کے لیے ہم مصیبت تو نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ ساری چیزوں کے اوپر انسان سوچے، اور جب انسان پاک و صاف ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، فرشتے اس کی استقبال کرتے ہیں، قیل ادخل الجنہ، کہ داخل ہو جائے جنت۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ گروہ در گروہ حلیمان جنت میں جائیں گے تو فرشتے اس کو کریں گے کہ قیل ادخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جائے، اور یہ فرمائیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ جو آپ خیر کے کام کے اوپر، اچائی کے اوپر مطمئن تھے، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف جاؤ، فادخلی فی عبادی، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جائے، وادخلی جنتی، جنتوں میں داخل ہو جائے۔ جب انسان آنکھیں بند ہو جائے، اسی وقت سے اس کے سامنے آخرت کے پورا منظر اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اسی وقت ان کو دکھاتے ہیں کہ تم کدھر جا رہے، آپ کے لیے جنت ہے کہ جہنم ہے۔ اس وقت جب اس کی جنازے کو اٹھاتے ہیں اور وہ جنتی ہو، وہ کہتے ہیں کہ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ، اپنی جگہ میں پہنچاؤ، مجھے تو بہترین محلات اور بہترین جگہ میں انتظار کرتے ہیں۔ اور جو گناہگار آدمی ہو، جس نے عمر بھر اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں کیا ہے، وہ کہیں گے اینا قدمونی، مجھے کہاں لے کے جا رہے، یا ویلنا یا ویلتی، تباہ ہو گیا ہوں میں، کدھر لے کے جا رہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ چند دن کی جگہ دیکھو، اتنی بڑی، یعنی اسی بڑے علاقے میں اتنی پوری، اس میں دیکھو کتنے لوگ جو مسجد میں موجود ہیں، کسی اور مسجد میں وہ بھی کم لوگ موجود ہیں۔
ایک آرام سے بہت نیک بخت ہے جو عربی خطبے تک بھی پہنچ جائے، ورنہ اگر اس کے بجائے کوئی اور مجلس ہو لوگ کیسے شوق سے پہلے سے پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے میرے بھائیوں میں سے درخواست کرتا ہوں کہ دنیا ہے، اس دنیا بس قدر ضرورت انسان کمائے، دنیا کے اندر دل نہیں لگانا، دل آخرت کے ساتھ ہو، اللہ کے ساتھ ہو، اور وہی آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، وہی آدمی آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہماری صلاحیتیں، ہمارے پاس جو قوت ہے وہ دین کے لیے استعمال ہو، دین کی غلبی کے لیے، دین کے لیے صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی۔ دیکھو بدر میں صحابہ کرام گئے، احد میں گئے، احزاب میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دین کی غلبی کے لیے دیکھو اس کے دانت مبارک شہید ہو گئے، اس سے سر مبارک سے خون بہہ رہے، اس کے نالین مبارک وہ خون سے بھرتے، اس کی انگلی زخمی ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی، اور فرمایا ایسے انگلی سے مخاطب ہو گئے کہ انک اسبع دمیت وفی سبیل اللہ ملکی، کہ تم تو ایک معمولی انگلی ہے، اللہ کے راستے میں آپ کو زخم پہنچے، اور پھر فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرو، بار بار قربان کرو۔ اس کی ان صحابہ کرام کے ساتھ جب قیامت کے دن ملیں گے، جنت میں ملیں گے، تو ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، ہم نے تو ہر موقع پہ اس کے ساتھ تھے، آپ نے کیا کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جوانوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، چھوٹے بڑے سب کے قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو سمجھے، دین کو سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھے، اس کی پوری زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، اس کی سیرت، ہمارے ائمہ، ہمارے جو ائمہ ہے اس کی کیا کردار ہے، کیا تاریخ ہے، ہمارے جو امام بخاری رحمہ اللہ ہے، امام مسلم ہے، امام ترمذی ہے، امام ابو داؤد ہے، امام نسائی، دیگر جو بہت ساری ائمہ گزرے ہیں، ان کی تاریخ کو پڑھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، ورنہ اس زمانے میں جو حق و باطل کی جو کشمکش ہے، اس میں دشمن ہر لحاظ سے ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف ان گولہ بارود استعمال ہوتے ہیں، اور یا وہ فلسطین میں اور کشمیر میں، اور یا اس سے پہلے عراق اور افغانستان میں بھی گولہ بارود پھیل گئے، ایسے نہیں ہے، وہ اخلاقی لحاظ سے بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے کہ روحانی لحاظ سے ہمیں اندر سے کھوکھلا کرے، دین سے دور کرے، اسلام سے دور کرے۔ ان کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ان حکمرانوں، یہ تو اس کی ویسے ان کے رنگ میں رنگ ہے، وہ تو خود وہی چیزیں تو اللہ میں چاہتے ہیں، ہم خود اس کا مقابلہ کریں۔ وہ لوگ جو دین کی غلبی کے لیے کام کرتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس کے نتیجے میں اسلام غالب ہو جائے، دین غالب ہو جائے، اور یہ زندگی کی اصل قیمت ہے۔ ورنہ زندگی تو آنے جانے والی چیز ہے، پتہ نہیں آج ہے کل نہیں ہے، اور پتہ نہیں کب تک زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمیں آخرت کے اور قبر کی تیاری کرنے کی اور موت کی تیاری کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔